صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بنگلہ دیش کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، عاشقان رسول میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنا راہ شعبے بالوا سے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ مجھے سبق پڑھایا ہے صوفی صاحب نے، اور میں نے بھی ان سے کہا کہ بنگالیوں کی جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بنگلہ سیکھنا پڑے گا۔ تو بس آہستہ آہستہ بنگلہ سیکھیں گے، جب تک بنگلہ نہیں سیکھا اس وقت تک اردو پہ آپ گزارا کریں۔ آج بڑی خوشی ہے، آپ کا پروگرام جو ہے یعنی اس بارش کے اندر کہ بارش ہو رہی ہے، کافی بارش تھی اور خیال تھا کہ ساتھی جا چکے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ اس پنڈال میں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں بھائی جو ہیں آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید میلاد النبی، حضور کی آمد کی خوشی میں آج پورے بنگلہ دیش کے اندر آج حضور کے پروانے اللہ کے اس فرمان کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے حضور اپنے پیارے محبوب سے آپ سے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور آج جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بنگلہ دیش میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اولاد سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بچے جو ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی آمد پر جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ حضور کی محبت کی آج یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ بلا مبالغہ کہ آپ کے درود کے ساتھ فرشتے بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ
اب حضور کی شان کچھ مومن مسلمان پیمانہ رکھتے ہیں کہ اتنا یاد کرو، اتنا پیار کرو، اتنا مت کرو۔ ارے بھائی، یہ پیمانے سے تم ہمیں تو ناپ سکتے ہو، یہ 5 فٹ 5.5 فٹ کے انسان کو تو ناپ سکتے ہو، لیکن میرے آقا کی شان کو نہیں ناپ سکتے۔ میرے آقا کی شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب کہاں تک ہم چھلانگے لگائیں تو کیا پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم دن رات اس زبان سے حضور کی شان بیان کریں؟ کیا ہم وہ حق ادا کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ زبان کہ جب ہم سے قدم قدم پہ اس زبان سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کہیں غیبت ہو جاتی ہے، کہیں اور گناہ ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے یہ زبان اس قابل ہے کہ اس ہستی کی ہم یاد کریں؟ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے کہ پابندی لگانے کی بجائے کہ میرے آقا، میرے محبوب کی شان، وہ اتنی شان والا ہے، یہ ہو سکتا تھا۔ آپ کی شان کو دیکھتے ہوئے یہ پابندی لگ سکتی تھی کہ گناہگار منہ والا، گناہگار زبان والا میرے حبوب کا نام نہ لے، لیکن اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ ہم پہ کرم کیا کیا کہ ہمیں بھی اور خود بھی شامل ہو کے، اگر ہماری کچھ کمزوری ہے تو جب فرشتے اور اللہ کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو بس ہم بھی اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ورنہ ہماری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ جو 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، دہن منہ کو کہتے ہیں کہ 1000 بار، ہزاروں دفعہ اگر ہم اپنی زبان کے، اپنے منہ کو، زبان کو مشک اور عنبر سے ہم دھوئیں اور اس کے بعد بھی ہم وہ حق پورا نہیں کر سکتے، اس ادب کا، اس مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ اسے ہم حضور کا نام لیں۔ لیکن اللہ کا کرم کہ اللہ نے بس حضور کے اس نام میں اپنی بھی شمولیت، خود بھی درود، فرشتے بھی درود، اور ہم سے بھی کہہ دیا کہ حضور پہ درود بھیجو۔ تو میرے ساتھیوں، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس احسان کو سمجھنا، اس میلاد کی، اس کی برکات اور اس کی عظمت، اس کو سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اپنا ایک دل ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ حضور کی شان، اور وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ ساتھی آپ جیسے عاشق بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ معروم ہیں، تو آپ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ آپ کو چنا گیا ہے حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے، حضور کی شان میں اپنی اس توتلی زبان سے حضور کی نعت پڑھنے، حضور کی شان بیان کرنے، حضور پہ درود بھیجنے کا اور حضور سے محبت کا
ہمیں یہ سلیقہ دیا، ہمیں اس قابل سمجھا گیا کہ ہم حضور کی مدح کریں، حضور کی میلاد منائیں، حضور کی شان میں ہم محفلیں جمائیں. اور یہ مخصوص لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. آج میں اس جامع میں بیٹھا ہوں، جامعہ احمدیہ سنیہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے اس کی ابتدا رکھی، اور اس کی ابتدا بھی حضور سے محبت کی بنیاد پہ یہ ادارہ قائم ہوا، انجمن قائم ہوا. آپ کسی جگہ پہ گئے، کہاں پہ گئے جی؟ بشخالی میں گئے، آپ نے وہاں یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو آپ گئے، آپ وہاں پہ یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جواباً یہ تو حکم ہے اللہ کا کہ تم پڑھو، تو اس آیت کے بعد تو درود شریف پڑھنا لازم ہے، لیکن وہاں پہ کسی طرف سے درود شریف کی آواز نہیں آئی. اور یہ وہ مقام تھا جہاں آپ کی کیفیت بدل گئی. آپ ایک ایسی حالت سے گزرے کہ کیا میرے آقا کی اللہ کا حکم سنایا جائے گا درود پڑھنے کا، اور ایسے مسلمان بھی، کیا اتنا اندھیرا ہے، کیا اتنی ناواقفی ہے، کیا اتنی نالائکی ہے کہ حضور کے نام کا حکم ملے اور لوگ خاموش رہیں، مسلمان خاموش رہیں. آپ بخشالی سے آئے اور بڑے جذبے کے ساتھ، آپ بہت تکلیف کی حالت میں، غصے کی حالت میں آپ آئے، اور آپ نے کہا کہ میں اس جگہ پہ ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں جس ادارے سے حضور کے درود اور سلام کے نذرانے دن اور رات پیش کیے جائیں گے. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ غیرت کھائی، اور خوش قسمت میرے بنگالی بھائیوں، یہ حضور کی محبت کی بنیاد پہ بننے والا یہ ادارہ، آج جب میلاد کی بات ہوتی ہے، نہ بارش کی پرواہ ہے، نہ طوفان کی پرواہ ہے. دیوانوں کا اپنا ہی ایک انداز ہے. اور آئے دنیا والے دیکھیں عاشقان رسول کی عشق کا معیار کیا ہوتا ہے. وہ آ کے بنگالیوں سے آ کے دیکھیں، ان سے ان کا پتہ چلے گا کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے.
دبئی سے، تو جس فلائٹ میں میں آ رہا تھا اس فلائٹ میں جب لاؤنج میں ہم بیٹھے تھے، فلائٹ لیٹ تھی، تو ہر 5واں 10واں مسافروں کے پیچھے ایک نوجوان آ جاتا، مجھ سے ملتا اور کہتا میں باجی کا بچہ ہوں۔ میں مل لیتا تو میں پوچھ لیتا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں حاجی کے جلوس میں جا رہا ہوں، میں میلاد شریف منانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اور جتنے دیر ہم بیٹھے رہے ہر 5-10 منٹ کے بعد ایک دیوانہ آ جاتا کہ میں حضور کا بچہ ہوں، میں حضور کا بچہ ہوں۔ لوگ وہاں نوکریاں چھوڑ کے، وہاں سے کرایہ لگا کے، ایک بچہ نہیں، 2 بچے نہیں، درجنوں بچے جو تھے وہ اس فلائٹ میں آ رہے تھے جی، 100 سے کم نہیں تھے، یعنی پوری فلائٹ جو تھی اس میں باجی کے بچے تھے۔ کہاں جانا ہے؟ میلاد شریف منانے، جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، یہ اسپرٹ، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ کس کی نظر ہے؟ یہ نظر کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کی نظر ہے، اور وہ نظر ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹھی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کو یہ مدرسہ دیا۔ مدرسے کی بنیاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ غیرت پہ آئے، جوش میں آئے، اور کہا میں یہاں پہ بنیاد رکھنا چاہتا ہوں مدرسے کا، میں قربان جاؤں آپ کے ساتھیوں۔ آج ان کی اولادیں ہیں، وہ بزرگ، اب میں نام کسی کے لوں گا کسی کے نہیں لوں گا تو بس تھوڑا مسئلہ خراب ہوگا، لیکن حضور کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پہ لبیک کہا، انجمن بنے، ادارہ بنا، جامعہ کی بنیاد رکھی، ٹینا اوپر لگا دیا، بمبو لگا دیا، اس پہ چھت ڈال دیا، اور حضور کی محبت کا درس آپ نے دینا شروع کر دیا۔ تو آپ جس مکتب میں بیٹھے ہیں، جس مکتب میں، مکتب ہے نا مولانا صاحب، جس مکتب میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مکتب مکتبہ عشق ہے۔ مجھے آگے جانے دیں مولانا صاحب، یہ مکتبہ عشق ہے، اور مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اور یہ اس مکتب کا انداز عشق ہے کہ بزرگ آپ کے قبروں میں چلے گئے لیکن اس شمع کو آپ جلائے رکھ رہے، وہ محبت فروغ پا رہا ہے، اور یہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، سبق یاد کیا، مدرسہ بنا دیا، چھٹی نہیں ملی کہ جی انجمن ہے، جی مدرسہ بنا دو، جی بنا دیا، درود شریف مجموعہ صلاۃ الرسول چھاپ دو، چھاپ دیا، غوثیہ کمیٹی بنا دو، جی بنا دی، دعوت الخیر بنا دو، بنا دیا، اور آگے چلنا ہے، کیا کیا بنانا ہے،
اس دین کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ اس شمع کو جلائے رکھنا اور اس شمع کو باجی کے بچوں نے جلائے رکھنا ہے. اور ان ادارے امانت ہیں, یہ ادارے امانت ہیں. مدارس آج بنگلہ دیش میں 200 سے زیادہ مدارس ہیں. انجمن جن کی دیکھ بھال کر رہا ہے, جن کی سرپرستی ہو رہی ہے, اور اسی کو مزید بڑھوتی دینی ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے. کیونکہ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ بھی حضور کی محبت کی بنیاد ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت. اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اس فکر میں ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز, خاتمہ بالخیر ہو, خاتمہ بالایمان ہو, تو ایمان کا تقاضا تو حضور کی محبت ہے. اور یہ محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے. اپنے مرشد کی جو نظر پڑی ہے, سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی ہے بنگالیوں پہ, اور یہ دیوانے ایک غوث کی نظر کا شکار ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ محبت کا یہ جو قافلہ ہے اس وقت تک یہ قافلہ چلتا رہے گا جب تک حضور کے دربار میں ہماری حاضری نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو, اپنے عبادات, نماز, روزہ, زکات, ان ساری عبادات کے ساتھ ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام, آپ کی محبت, اس کو اپنے عبادات کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جب ہمارے گلے میں حضور کی محبت کا توق ہوگا, فرشتے میں راستہ دیتے رہیں گے, پیچھے ہٹاؤ, آگے چلو, آگے ان کو آگے لے جاؤ. یہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہوگا. اور آپ دیکھیں فیض, میں فیض کی بات کر رہا ہوں. اب دنیا میں ایک مصیبت آئی, یہ کرونا آیا. تو کرونا میں خوف, ایک ایسا ہیبت کہ جناب کسی سے ہاتھ لگائیں گے تو آپ بھی, تو اس میں کیا ہوا, باپ بیٹا جو ہے وہ جدا ہو گئے کہ نہیں؟ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو. یہ قیامت صغریٰ کا منظر تھا جی. قیامت میں بھی نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا, نہ بیٹا باپ کو, نہ رشتے. اور یہ کرونا بھی قیامت صغریٰ تھا کہ بیٹا بھاگ رہا ہے, نہیں بابا میں مر گیا ہے, اٹھا کے ڈال دو ادھر, میرا کوئی کام نہیں. بیٹا بڑا پیار ہے, محبت ہے. بیٹا مر گیا, باپ قریب نہیں جا رہا, ماں قریب نہیں جا رہی, ماں مر گئی, بیٹا یہ تھا یا نہیں تھا جی؟ ان کو پتا ہے لیکن ان کو نہیں ہے. بتائیں تھا یا نہیں تھا بھائی؟ باپ نے بیٹے کو چھوڑا, بیٹے نے باپ کو چھوڑا, جواب دیں. بیٹے نے باپ کو چھوڑا, بھائی نے بھائی کو چھوڑا, سب نے ایک دوسرے کو چھوڑا. لیکن کیا باجی کے بچوں نے بھی آپ کو چھوڑا؟ کس نے سینے سے لگایا؟ اس کرونا کے اس ہیبتناک منظر میں
سب چھوڑ گئے. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, باجی کے بچے نے سینے سے لگا دیا. بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا, بابی کے بچے نے لپک کر سینے سے لگا دیا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا, ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا. بیٹے کا پیار بھی باجی کے بچوں نے دے دیا, باپ کا پیار بھی بھابھی جی کے بچوں نے دے دیا, ماں کا پیار بھی دے دیا. سینے سے لگا دیا, کفنا دیا, کب جنازہ پڑھا, غسل کیا اور احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا. ساتھیوں, یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے, یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. اور یہ اعزاز آپ کو کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ ایک ولی کامل کی نظر پڑی تھی آپ پہ. یہ اسپرٹ, یہ جذبہ, یہ انسانیت کا, ہیومینٹی کا, جو لوگ جھوٹی وہ ہیومن رائٹس اور ہیومینٹی اور ان کی باتیں کرتے ہیں, یہ کہیں بھی نہیں مل سکتا. اس امتحان میں سب فیل ہو چکے ہیں. اگر کامیاب ہوا ہے تو کامیاب ہوا ہے تو کون؟ باجی کے بچے. کامیاب کون ہوا؟ باجی کا بچہ کامیاب ہوا. تو بھائیو, نتیجہ کیا نکلا؟ اس ساری باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم نے کہہ دیا قیامت صغریٰ تھی. شیخ صاحب, قیامت صغریٰ کی بات ہے, تو قیامت صغریٰ تھی, قیامت میں بھی یہی ہوگا, یہاں بھی یہی تھا جی. اور اس قیامت کے اس میں سب نے چھوڑ دیا, اور جن پہ ایک ولی کی نظر تھی, جن کی تربیت تھی, جن پہ صوفیاء کی نظر تھی, یہ موقع گزر گیا ہے. لیکن میسج پوری دنیا کو, اگر دنیا سمجھے, پیغام پوری دنیا کو یہ پیغام ملنا چاہیے. اگر آنکھیں ہیں, شعور ہے, سوچ ہے, تو اس مشکل وقت میں کیوں ہمارا جو وسیع کمیٹی اور دعوت الخیر, انہوں نے کیوں اپنی پرواہ نہیں کی؟ میرے ساتھیوں, دنیا امن کی تلاش میں ہے. کہتے ہیں کہ امن آ جائے, امن نہیں آ رہا. اس وقت تک امن نہیں آئے گا جب تک ہم صوفیاء کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے. امن نہیں آ سکتا. یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. ساری دنیا کی. اگر امن چاہتے ہو تو صوفیاء کے اس نظام کو, صوفیاء کے ساتھ تعلق کو, اس کو بڑھاؤ, وابستہ کرو اپنے آپ کو صوفیاء کے ساتھ. امن آ جائے گا, دنیا میں سکون آ جائے گا. کہتے ایکسٹریمزم دم توڑ جائے گا. اگر لوگ سمجھ سکے کہ صوفیاء کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان لوگوں سے فیض کس طرح ملتا ہے. اور یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین, یہ ہو سکتا تھا رحمت للمسلمین جی,
سکتے ہیں، کم لگو ہیں ہم، لیکن جہاں رحمت کی بات آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر ایسے ویسے نہیں بھیجا جیسے ہم بیٹھے ہوئے کو بھیجا ہے، اللہ نے وما ارسلناک نہیں بھیجا اس طرح الا مگر رحمۃ للعالمین، پورے عالموں کے لیے، جتنے عالمین ہیں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے۔ تو ساتھیوں، اس کورونا نے، اس قیامت صغریٰ نے یہ منظر بھی تو پیش کر دیا کہ ہماری غوثیہ کمیٹی، اس نے انسانیت کے اس علم کو اتنا بلند کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان جو ہیں ان کو سہارا ملا، بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی جو بھی کورونا کے اس کا شکار ہوا، میرے باجی کے بچوں نے ان کے مذہب کے مطابق جی، تو یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت جو تھی اس میں سب کے لیے، اور یہ ایک منظر تھا، یہ ایک مثال تھی جو آپ نے قائم کی۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ نے کافی انتظار بھی کیا کہ کچھ چیزیں آپ کے پاس امانتاً ہیں، امانت ہیں۔ وہ سب سے پہلے آپ کا انجمن ہے، امانت ہے حضرات کی، جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج پوری دنیا کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی اس جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی اور اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ تو انجمن، جامعہ، غوثیہ کمیٹی، دعوت الخیر، خیر کی دعوت، میرے ساتھیوں یہ امانتیں ہیں آپ کے پاس، تو امانت کے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جشن جلوس عید میلاد النبی، آپ کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے۔ پرسوں جشن جلوس ہے، اللہ کرے بارش نہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے اگر بارش بھی ہوگی، باجی کا بچہ اور عاشقان رسول جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ جو امانتیں ہیں ان کے تحفظ کریں، حفاظت کریں، اور دعوت الخیر کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کو بڑھوتی دیں، خود کو بھی بچائیں، اپنے محلے والے، اپنے دوست، اپنے بھائی، یہ خیر کی دعوت جو ہے، خیر بانٹنا شروع کر دیں، لوگوں میں خیر بانٹنا شروع کر دیں، کہ یہی ہماری بزرگوں کا، یہی اولیاء اللہ کا، یہی صوفیاء کا مشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس محبت کے اس رستے پہ، صوفیاء کے رستے پہ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے رستے پہ، طاہر شاہ صاحب نے جس طرح ہماری سرپرستی کی ان کے رستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی اس قربانی کو، آپ نے انتظار کیا، آپ نے بارش کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو، اور حضور کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کرم فرمائے کہ حضور کی شفاعت ہمیں میسر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
صدقے میں یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما.
جہاں بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان بچوں کے لیے حاضرین کی اولادیں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما اور بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ جامعہ کی جو خدمات انجمن انجام دے رہا ہے دوسرے ساتھی جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار جو بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرما ہم پہ کرم فرما رحم فرما دونوں جہان کی دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ